Let's wait for the while to everybody joins in. تو what happen is کہ جو آپ کا امپلائیز ہوتے ہیں آپ کے بعض اوقات وہ اتنے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے ورک میں. دے آر ورکنگ بٹ دے آر ناٹ ورکنگ اپ ٹو دیئر پوٹینشیل. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ان کو انکریج کریں گے. ٹھیک ہے, انکریج کریں گے تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں, ان کے اندر کانفیڈنس بڑھے اور وہ اچھا پرفارم کر سکیں. صحیح. سملرلی وٹ ہیپنس از کہ جب آپ اپنی کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹیچرس جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو جن کو بیک بینچرس کہتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کویشچن کا آنسر دیں, آپ آگے آ کے بیٹھیں یا اس طرح سے. تو وہ ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکیں اور ہارڈ ورکنگ ہو سکیں اپنے کام میں. ٹھیک ہے, تو یہ کام جو ہوتا ہے دونوں کے لیے ہوتا ہے کہ امپلائیز کو بھی انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, مینیجرس کو بھی چاہیے ہوتی ہے. اب مینیجرس کو انکریجمنٹ کیوں چاہیے, کچھ آئیڈیا ہوگا آپ لوگوں کو؟ لیڈنگ رول میڈم ان کا ہوتا ہے تو انہیں بھی تھوڑی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ کمپلیٹ ورک نکلوا سکیں. مطلب اگر ہم اچھا ان کو فیڈ بیک دیں گے تو وہ ان کے لیے اپریسیشن میں ہوگا کہ مطلب ایک ٹیچر ہے یا ایک ہیڈ ہے, اگر وہ ہمیں کوئی ٹاسک دے رہا ہے تو ہم اسے اچھے طریقے سے رسپانس کرتے ہیں, وہ اس کے لیے انکریجمنٹ ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوگا ہم. ویری گڈ, ویری گڈ. سی لیٹس ویٹ فار اے وائل کہ ابھی اذان ختم ہو جائے, دین وی ول کنٹینیو دا کلاس انشاءاللہ.
رائٹ ان چیٹ ہاؤ وڈ یو انکریج سم ون. ٹھیک ہے, جلدی لکھیے چیٹ میں. مینیجرس کو بھی انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ مینیجرس بھی چاہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بہت اوور ورک ہوتے ہیں, تو یا پھر ان کی اپنی فیملیز مسائل آ جاتے ہیں, یا پھر کوئی اور ایشوز ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات آپ بہت اچھا پرفارم کر کر کے بھی آپ تھک جاتے ہو, تو اگین آپ کو جو ہے وہ انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور ویسے بھی وی آل آر پیپل, وی نیڈ اپریسیشن, وی نیڈ انکریجمنٹ ٹو کیپ پرفارمنگ. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ آپ کسی کو انکریج کیسے کریں گے. ایک اور انکریجمنٹ جو ہم کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب نیو ہائر کرتے ہیں ہم لوگوں کو, نیو امپلائیز جب ہائر ہوتے ہیں تو ان کو بھی کام سکھانے میں, کام سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, تو وی نیڈ ٹو انکریج دیم. ٹھیک ہے, وی نیڈ ٹو فیل دیم انکلوڈیڈ. ٹھیک ہے, ان کو ایسا نہ فیل ہو کہ بھائی ہم تو بالکل بھی جو ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایک انکریجمنٹ سے ان کو ایک اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کسی کو کیسے انکریج کریں گے اگر کسی کو انکریج کرنا چاہیں گے تو؟ آپ مائک پہ بھی بول سکتے ہیں. یس, خدا بخش, say these things in on your mic. And also Bilal, what skills you going to appreciate of his, if you want to appreciate somebody's skills? Good, Abdullah. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ٹھیک. So these one Bilal, what skills would you appreciate in a person? Example دے دیں. میم جو بھی اسکل, جیسے مینیجر ہے وہ تو اپنی مینجمنٹ کے لیے, اب کوئی لیبر ورکر ہے, کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے, کیا کوئی اپنا جو بھی اس کا کام ہے اس کو الاٹ کیا گیا ہے, وہ اپنی اسکلس کے ذریعے اس کام کو سر انجام دے رہا ہے, تو اس کی اسکلس کو اپریشیٹ کریں, نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو, ایسے ہی کرتے رہو. Very good. Wait, I wanted to know about how would you say it? Like, مطلب یعنی کہ آپ الفاظ کیا استعمال کریں گے when you are going to encourage someone, what sort of sentences or what sort of words you will use to encourage the other person? That I wanted to know. ٹھیک ہے, okay. Encouragement really helps when it comes to new hires or employees taking on a new task. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی کو جب نیو ہائر آپ کے ہوتے ہیں یا نیو امپلائیز ہوتے ہیں, یا وہی جو امپلائیز ہیں جو آپ کے پاس آلریڈی کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہے, مطلب وہ پورا 100% نہیں دے رہے, وہ اتنے موٹیویٹیڈ نہیں ہیں کہ وہ اچھا ہارڈ ورک کریں, وہ کام کر رہے ہیں, بہت بہت اچھا کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے انکریج کریں گے. ٹھیک ہے, ایک تو ہم اچھے الفاظ میں ان کو اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ان کو کوشش کریں گے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے کرٹیسائز نہ کریں, ان کی انسلٹ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ
نے ان کو جب سکھانا ہے، ٹھیک ہے، تو یا کوئی چیز ان کو سکھانی ہے یا کوئی بتانی ہے تو کوشش کریں کہ وہ خود زیادہ کریں، آپ صرف ان کو گائیڈ کریں، ٹھیک ہے، آپ وہاں موجود نہ رہیں ہر وقت ان کے سر پہ، صحیح، آپ ان کو بتا دیں اور آپ ان کو کہیں کہ ٹرائی ڈوئنگ دیز تھنگس آن یور اون، اینڈ اف یو ہیو اینی ٹربل یا آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو دین کم اپ ٹو می اینڈ ٹیل می اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، تب آپ نے اس کے سارے جو پرابلمس ہیں وہ آپ نے اس کو سولو کر کے اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ویسا کریے گا اور اس طرح سے یہ اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر شخص ہے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اور وہ اس طرح سے نہیں کر پایا، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ایک بار پھر سمجھایا، وہ پھر بھی نہیں کر پایا، تو اب آپ اس کو کیسے بولیں گے؟ کچھ آئیڈیا جلدی سے بتائیے۔ Yeah. Yes. جی بولیے۔ آپ ان کے ساتھ ایک سختی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو بہت زیادہ اس طرح سے ڈانٹیں گے نہیں، ٹھیک، آپ نے اس طرح سے ان سے بات کرنی ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ان سے اب مسٹیک ہوئی ہوئی ہے اور ان کو وہ اچھے طریقے سے اس کام کو بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ ان کو اچھے طریقے سے اس طرح سے بولیں گے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پلیز کوشش کیجئے کہ یو ڈو دس ان دس وے، پھر آپ اس کو تھوڑا سا اگزامپل بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے کر سکتا ہے، اس میں بھی آپ نے اس کو فل کام کر کے نہیں دینا، آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو بتانا ہے، اس کو یہ نکال کے بتانا ہے کہ یہ جگہ میں آپ سے مسٹیک ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ مسٹیک وہ اسی جگہ پہ بار بار کر رہا، ٹھیک، کوشش کرنی ہے ہمیں ہر وقت کہ ہم کسی کو بہت زیادہ غصہ نہیں کریں گے، اس کو انسلٹ نہیں کریں گے، اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، کرٹیسزم بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ان کو، جب نیگیٹو تو وہی ہوتا ہے جو انسلٹنگ مینر میں ہی آ جاتا ہے موسٹلی، تو ہم نے اس طرح سے ان کو اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کو برا فیل نہ ہو اور وہ انکریج ہوں، ڈسکریج نہ ہو، صحیح؟ اینی کویسچن؟ کوئی کویسچن؟ One of the way of appreciation, positive feedback, encouragement is to share your personal experiences or personal stories. ٹھیک ہے، relationships are everything when it comes to workplace feedback. The closer the relationship between the manager and team member, more effective the feedback. Personal stories are fantastic way to develop shared experiences. Share your personal experiences in form of story which are relatable on the primary ways of a managerial staff and employees bond. ٹھیک ہے،
اب ان میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ٹھیک ہے، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کی پرسنل سٹوریز ہیں، کہ خاص طور پہ مجھے کہ سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ میں پہلے آپ ہی کی طرح ایک کلرک تھا اور پھر میں ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ مینیجر بن گیا. ٹھیک، ایک تو یہ آپ کے پاس اسٹوری ہو گئی. ٹھیک، دوسری آپ کون سی اسٹوری ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹو اپنے امپلائیز کے ساتھ ٹو انکریج دیم اور اپریشیٹ دیم اور گیو دیم پازیٹیو فیڈ بیک. Any example? آپ کے پاس ایک امپلائی ہیں اور وہ بار بار جو ہیں وہ ان سے بولا نہیں جاتا، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پریزنٹیشن دیں تو وہ بول نہیں پاتے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو انکریج کرنا ہے، تو آپ کیسے انکریج کریں گے؟ کوئی آئیڈیا؟ اور کیا کریں گے عثما؟ ٹھیک ہے، یو آر رائٹ، فرینڈلی نیچر اینڈ آگے اینڈ یو آر آلسو رائٹ دیٹ کہ لائٹ وے میں ایکسپلین کرنا زیادہ بہتر ہے. بالکل. تو واٹ از ہیپن اوور ہیئر کہ اگر آپ کا امپلائی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ کے بات نہیں کر پاتا، تو پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے بات نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو پہلے بلائیں گے، آپ اس کو بتائیں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے، کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یو کین ایزلی کمیونیکیٹ ود دا پیپل وین ایور یو آر ریکوائرڈ ٹو. اور اس کو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹپس جو ہیں جو آپ کو آتی ہیں وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں بھی پہلے نہیں بول سکتا تھا. ہو سکتا ہے وہ امپلائی آپ کو یہ کہے کہ بھائی مجھے انگلش نہیں آتی یا مجھے اردو نہیں آتی، تو اس طرح سے پھر آپ اس کو سمجھائیں گے کہ میں نے خود جو ہے میں بھی آپ ہی کی طرح تھا اور مجھے بھی انگلش نہیں آتی تھی، پھر میں نے سیکھی. اور پھر آپ ان کو اس طرح سے بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا پریکٹس کیا اور کس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کیا. ٹھیک، جی جیسے یہاں پہ شاداج نے بھی بولا، اور اپنے تھاٹس اور ایکسپیرینس ہم جو ہیں شیئر کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یس ایکسپلینیشن دیں گے اباؤٹ ہز اور ہر ورک. اینڈ دین وی ول ٹیل دیٹ کہ میں خود بھی اچھا نہیں تھا پریزنٹیشنس دینے میں، اینڈ دین ود آئی امپروو مائی سیلف اینڈ یو کین آلسو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ زیادہ تر ایون آپ 1 to 1 بھی پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے پوری جو آپ کے کلیگس ہیں ان سب کے ساتھ بھی اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں ٹو انکریج دیم، موٹیویٹ دیم. اس پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
कुछ आइडिया होगा आपको, बताइए. मैम उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा. जैसे हम उनके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो यही सोचेंगे कि हाँ देखो, ये अगर पहले सही नहीं थे प्रेजेंटेशन देने में, जब इन्होंने स्टार्ट की देना, मतलब ये प्रेजेंटेशन में ठीक हो गए, तो उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर वो भी दे सकेंगे. गुड, सही. और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का एक और क्या बात हो, इसके अलावा क्या हो सकती है बात? यू आर राइट अरूज, इसके अलावा क्या हो सकती है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? कोशिश करिए. हम रिलेट करते हैं जब कोई शख्स अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है, तो हमें फील होता है कि अच्छा हम अकेले नहीं हैं जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, या ये चीज़ हमसे नहीं हो पा रही. ठीक है, इवन ये जो आज मैनेजर है, या जो भी हमारा एम्प्लॉई है, या जो भी हमारा कलीग है, अगर वो कोई हमसे बताता है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करके बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हम उसके साथ जो है वो रिलेट कर जाते हैं, हम उसको अपना जैसा समझते हैं, हम समझते हैं कि ठीक है हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जिनके साथ यही वाला मसला होता है. ठीक. जी, वेरी गुड, वेरी गुड. आरजू एंड शादात, गुड. Exactly. कि whenever somebody shares their personal experience, personal stories, so we know that कि we are not the only ones who are facing such problems. ठीक है, और we are not the only one in these situations. ठीक है, and difficulties can be faced by us together, and everybody experiences some difficulties in their lives. सही. इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और वो ये है कि I remember when my boss asked me to use your own personal experience to show your employees that yes you once dealt with the similar issues. अब आप किसी को अगर अपना बताना चाह रहे हैं पर्सनल एग्जाम्पल, तो आप उसको जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे कि हाँ मुझे याद है कि ये इसी तरह से मेरे बॉस ने भी मुझे कहा था कि मैं प्रेजेंटेशन दूँ, और वो मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी और मुझे बहुत मुश्किल फ़ील हो रहा था, और फिर मैंने जाके जो है उसकी प्रैक्टिस की. पहले मैंने उसको अच्छी तरह से लिखा, और फिर मैंने उसको प्रैक्टिस की, और फिर मैंने जाके कोशिश करके जो है प्रेजेंटेशन दी. तो ये आपने उसको बताया. ठीक है. Facilitate effective feedback by using your own experiences to empathize with the other person. Imagine yourself in the other person's shoes and use your best judgment. ठीक. एक तो ये आ गया कि पर्सनल एक्सपीरियंस हमने यूँ शेयर कर लिया. दूसरा ये होता है कि जब हम किसी के साथ एम्पथाइज करते हैं, ठीक है, हम किसी को सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर किसी का दर्द महसूस करना चाहते हैं, या किसी की तकलीफ़ महसूस करना चाहते हैं, या किसी की परेशानी या डिफ़िकल्टीज़ जो वो फेस कर रहा है महसूस करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे किसी का मसले को समझना है तो मैं क्या करूँगी? जी, बिल्कुल. हम अपने आप को उनकी जगह रख के सोचेंगे. ठीक है? खुदा बख्श ने कहा. तो जी हम अब उनको अपने आप को उनकी जगह रख के सोचेंगे, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको तकरीबन सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है? फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उनका मसला जो है वो हल करें. जब हम किसी को किसी के मसले को हल करने के लिए हम अपने आप को उसकी जगह रख के सोचते हैं, तो हमें बहुत से डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चलते हैं.
ٹھیک ہے، اور ہم بہتر طریقے سے اس سچویشن کو جج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم جج کریں گے تو پھر ہمارے کو کیا حاصل ہوگا؟ When we place ourselves in the other people's shoes, then it gives us a better perspectives of the situation. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس اس لحاظ سے گزرا ہوا ہوتا ہے تو ہم اچھی ججمنٹ کر پاتے ہیں، بری ججمنٹ نہیں کرتے۔ ایک تو ججمنٹ ورڈ ہی بہت زیادہ نیگیٹو کانوٹیشن کا ہے کہ what happen is کہ ہم موسٹلی لوگوں کو غلط جج کر جاتے ہیں، تو ہم پھر اچھے فیصلے نہیں کر پائیں گے، اچھی ڈیسیجنس نہیں دے پائیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسئلے کا دوچار ہے اور اس کو ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ بہتر آئیڈیا دیتا ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور مدد یہاں پہ کیا ہوگی؟ جب ہم اس والی بات پہ بات کریں گے تو کیا مدد کریں گے ہم اس کی؟ ہم اس کی یہ مدد کریں گے کہ ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس کی ڈیفیکلٹیز کو دور کر رہے ہیں، ہم اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ایک تو ہم اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لفظوں کے ساتھ بھی، دوسرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر کے بھی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈیفیکلٹی سے باہر آ جائے اور اپنا 110% پرفارم کرے۔ ٹھیک، اینی کویسچن؟ آ گیا سمجھ میں؟ گائیڈنس، ٹھیک ہے، ون آف دا فیڈ بیکس میں آپ کے پاس گائیڈنس بھی آتی ہے۔ اب گائیڈنس بھی آپ کے پاس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ کچھ آئیڈیا ہے پازیٹیو کیا ہوگی اور نیگیٹو کیا ہوگی؟ جلدی بتائیے۔ آئیڈیا ہے کہ what is a negative guidance or a positive guidance؟ اگر آپ سے کوئی بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے، اور یا یہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ کام کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، صحیح، اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا،
تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میم پھر یہ پازیٹیو گائیڈنس ہوگی. صحیح. یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ پازیٹیو گائیڈنس؟ کیونکہ میم ہم انہیں مطلب ایکسپلین کریں, مطلب صحیح طریقے سے بتا رہے نا کہ یہ کام کیسے ہوگا کیسے نہیں, تو پھر پازیٹیو ہی ہوئے نا. نہیں, یو آر رائٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ یو آر رانگ, یو آر ویری رائٹ. لیکن اگر ایک بندے کو, جیسے بھی ہم لوگوں نے اپریسیشن پہ بات کی تھی نا, تو اسی طرح سے گائیڈنس بھی ہم لوگوں کو ویسے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. وہ یہ ہے عروج کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, آپ کیسے گائیڈ کر رہے ہیں اس کو؟ کیا آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہوئے آنیسٹ ہیں, سنسیئر ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ آنیسٹ نہیں ہیں, سنسیئر نہیں ہیں؟ تو اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ آنیسٹ ہے تو وہ کس طرح کی گائیڈنس دے گا آپ کو؟ میم وہ ہمیں صحیح طریقے سے ایکسپلین کرے گا, مطلب ہم سے صحیح طریقے سے بات کرے گا, جو ہم پوچھیں گے اس کا رائٹ آنسر دے گا. اور جو آنیسٹ نہیں ہوگا, مطلب جو ہمیں نیگیٹو گائیڈنس دے گا, وہ غلط باتیں بتا دے گا, یا تو کوئی جو کام جو بھی ہو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ غلط بتائے گا. بالکل بالکل. تو پازیٹیو گائیڈنس کے دینے کے کیا طریقہ ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے. نیگیٹو گائیڈنس یہ ہے کہ بات تو وہ آپ کو بتا رہا ہے بالکل, لیکن کیا ہوتا ہے کہ پیپل ہو آر ناٹ آنیسٹ ود یو اور ود دا company you are working with and something like that, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ تو کرے گا, لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ آئے گا, جو آپ کام کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے آپ کو ڈس آنیسٹی یوز کی, آپ اس کو, وہ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں تھا, اس نے آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کیا. پروسیس تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ اس کے پاس اپنا کام لے کے گئے, آپ نے اس کو اپنی بتایا کہ بھائی یہ سمپل ہے, اگر آپ کو میتھس کا ایک کویشچن نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, آپ اپنے فرینڈ کے پاس جاتے ہیں, فرینڈ کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے سمجھا دو, وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے. اب ایک آپ اس کو سمجھ کے آ جاتے ہیں, لیکن اس کا آنسر صحیح نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کیا. He was dishonest, he didn't wanted you to pass the class. ٹھیک. جب ہمیں گائیڈنس کا رزلٹ اچھا ملے تو وہ پازیٹیو گائیڈنس ہے, جب ہمیں گائیڈنس کا رزلٹ نیگیٹو ملے تو وہ نیگیٹو گائیڈنس ہے. جی ویری گڈ, ویری گڈ. اور وہ ہمیں ہمیشہ رزلٹ آنے پہ ہی موسٹلی پتہ چلتا ہے, یا تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں آلریڈی آ رہا ہو کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ سنسیئرلی بات یا کام نہیں کر رہا. ٹھیک, صحیح. اب ہم آتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو گائیڈ سم ون. ٹھیک ہے, گائیڈنس is another brilliant feedback type. When giving feedback, ask them whether they have any queries or want to bounce off some ideas. Sahi? Do not spoon feed them unnecessarily, but be open to guiding them whenever required. Sahi? جب آپ کسی کو فیڈ بیک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو موسٹلی گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اگر جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ کام لے کے آتا ہے, یہی میتھس کا کویشچن ہے, آپ نے اپنے دوست سے پوچھا تمہیں میتھس آتی ہے؟ ہاں بہت اچھی آتی ہے. تمہیں یار ڈفرینشیشن آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ خود ہی آپ کو بول دے گا یار تمہیں کوئی پرابلم ہے ڈفرینشیشن میں, تو آپ کو کہ ہاں یار مجھے یہ والی ایکسرسائز 3.2 کا جو ہے یہ کویشچن سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ سمجھائے گا. جب وہ آپ کو سمجھائے گا, سکھائے گا, تو وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ آنیسٹ ہے اور اچھا دوست ہے آپ کا, تو وہ آپ کو ایک اچھا گائیڈ کر کے دے گا, اینڈ یو ول ہیو اے پازیٹیو آنسر آف دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جب آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے کیسے گائیڈ کریں گے کسی کو؟ بتائیے.
आपने ये करना है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ठीक है। अब जब आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं या गाइड कर रहे होते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ना। आप बताते हैं पहला स्टेप आप ये करोगे, सेकंड आप ये करोगे, थर्ड ये करोगे, सही। आप डायरेक्ट तो फिफ्थ स्टेप पे नहीं चले जाते। अक्सर हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम पूछते हैं रास्ता बता दीजिए कि भाई फ़लाँ बेकरी या फ़लाँ हॉस्पिटल कहाँ होगा। तो वो आपको क्या कहता है कि आप ये जो है यहाँ से सीधा चले जाएं और आगे जाके किसी से पूछ लें। तो ये तो उसने आपको सही गाइड नहीं किया, ठीक है। तो वो आपको पहले बताएगा कि आप यहाँ से सीधा जाएं, फिर आपको वहाँ पे एक छोटी बेकरी नज़र आएगी, उसका ये नाम होगा, उससे आप राइट ले लें। फिर आप उधर वहाँ पे आपको एक पार्क नज़र आएगा और उससे जब जैसे ही आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक चौक होगा और चौक के लेफ्ट साइड पे वो हॉस्पिटल होगा या जहाँ भी आपको जाना है। तो उसने क्या कहा आपको? आपको उसने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, ठीक, सही। बाज़ लोग इतने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट जो आपके, अगर आप किसी ड्राइवर के साथ जा रहे हैं तो उनको ही समझा देते हैं, ठीक है। या फिर वो कहते हैं कि आप नंबर ले लें, अगर कुछ और पूछना हो तो मैं आपको आगे भी बता सकता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे ही अज़रा म्यूट योर माइक प्लीज़। फिर हमारे पास जब हम वर्क रिलेटेड या कोई काम रिलेटेड काम गाइड करते हैं, तो जब भी आप किसी को गाइड कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप उसको फीडबैक दे रहे होते हैं और पॉजिटिव फीडबैक में आता है ये सब, ठीक। जब आप किसी को गाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। आ रही है आप लोगों को समझ में ये बात? कोई क्वेश्चन? तो आप जब भी किसी को गाइड कर रहे होंगे तो आप बीच में उनसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। सबसे पहले तो आपने उनको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। कोई शख्स आपके पास काम लेके आया, आपने उसको बताया कि पहले आपने ये काम करना है, पहला स्टेप इसका ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, फिर फोर्थ एंड देन द फिफ्थ, वट एवर द लास्ट स्टेप इज, ठीक है। उसके दरमियान आप उससे बार बार ये पूछते रहेंगे कि कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, ठीक। और आप उससे उसके आइडियाज़ के बारे में भी पूछते रहेंगे, ठीक है। आप उससे कहेंगे इफ़ यू हैव एनी आइडिया तो शेयर विद अस, सही। आई बात समझ में आप लोगों के? बोल सकते कि जितना मैंने समझाया आप मुझे बता दें अगर आपको जितना समझ आया है। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। एंड अगर उसे कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो दोबारा हम एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, गुड। This is the way you give a positive and a good feedback as well as a positive guidance, ठीक है। This is how you do that. Saying that is stopping.